اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ النساء کی آیت نمبر 49 سے لے کے 53 تک ہے۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ النساء کی آیت نمبر 49 سے لے کے 53 تک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 49۔ بے شک اللہ تعالی نہیں بخشتا یشرک بہ کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى اسْمًا عَظِيمًا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے فقد افطرا اس نے گڑا ہے، گڑا مطلب اس نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اسمًا عظیما واضح گناہ۔ اس آیت میں پہلے تو تفسیر سمجھیں، پھر اس میں سے ایک دو نکتے ہیں وہ سمجھیں۔ شرک کے بارے میں شرک کو سب سے بڑا گناہ کہا گیا ہے اور اس کو ظلم عظیم بھی کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات کو اللہ کے علاوہ کسی اور میں بھی ماننا، سمجھنا، یہ شرک ہے۔ جو انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا اسے کہتے ہیں ما فوق الاسباب، ایک ہوتا ہے ما تحت الاسباب، ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب، یعنی عام طور پہ انسان وہ مدد نہیں کر سکتے، وہ کسی انسان سے مانگنا یا اس کی امید رکھنا یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا، جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ویسے محبت کرنا جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو کسی اور میں ثابت کرنا کہ یہ اس میں بھی ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تو شرک کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، اس سے بچ جانا چاہیے۔ اب یہاں لفظوں پہ ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا اور شرک کے علاوہ جو چاہے معاف کر دے گا۔ کیا اگر اللہ چاہے شرک کو معاف کرے تو نہیں کر سکتا؟ پھر اللہ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا، ایک وجہ یہ ہے، اصل وجوہات تو اللہ بہتر جانتا ہے، ایک وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ اصول لکھ دیا ہے، جو شرک کی حالت میں مر گیا میں نے اسے معاف نہیں کرنا۔ دیکھیں نا جی، کوئی اللہ تعالیٰ کی ایک ایک زیر زبر پیش، اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ ہیں قرآن مجید، اس کا کچھ تو مطلب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شرک معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی کا بھی شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ دوسرے گناہ معاف کر دے گا۔ اب اللہ تو شرک بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ لکھ دیا ہے کہ غصے کے اوپر اللہ کی رحمت حاوی ہے، اسی طرح یہ بھی لکھ دیا ہے کہ میں نے شرک کو معاف نہیں کرنا۔ اب شرک جو ہے، اب انسان پہلے شرک کرتا تھا، اسے پتا چل گیا کہ یہ شرک ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، کیا اس کو بھی نہیں اللہ معاف کرے گا؟ نہیں، اس کو معاف کرے گا، اس کو پتا نہیں تھا پہلے، لیکن وہ شرک معاف نہیں کرے گا کہ انسان اس حالت میں فوت ہو گیا۔ یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ کئی گناہ ایسے بھی ہیں کہ انسان نے گناہوں کی معافی نہیں مانگی ہوگی، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بلائیں گے بندے کو، بندے بتا یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، کہے گا جی ہاں اللہ جی یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ اللہ کہیں گے جا تجھے معاف کیا، دنیا میں بھی پردے ڈالے تھے، آج بھی پردہ ڈال دیتا ہوں۔ تو شرک کا معاملہ بہت ہی سخت ہے، اس سے بچ جانا چاہیے۔ ایک اور ہمارے ہاں بہت بڑا المیہ ہے،
اور ہم نے شیلٹر بنائے ہوئے ہیں، یہ فرقہ واریت کو ہم نے شیلٹر بنایا ہوا ہے، جی میرا تو فلاں مسلک سے تعلق ہے، میرا تو فلاں مسلک سے تعلق ہے، میرا تو فلاں ذات سے تعلق ہے، میں تو فلاں گروپ سے ہوں، اس لیے مجھے ریسرچ نہیں کرنی۔ کہاں لکھا ہوا ہے یہ بھائی آپ نے ریسرچ نہیں کرنی؟ یہ کہاں اللہ نے کہا کہ جو آپ کا گروپ کہتا ہے وہی کہو، دوسری بات نہیں کہنی؟ تو عزیز دوستو، بزرگوں اور میرے بھائیوں، ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ایک تو ہمیں فرقہ واریت سے نفرت کرنی ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے اوپر فخر کریں، کسی مسلک کا ہوتے ہوئے فخر نہ کریں۔ میں نے بڑے بڑے مذہبی لوگوں کو دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، یقین کریں اتنا فخر کرتے ہیں کہ ہم اپنے مسلک کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ لوگ شرک میں پڑ گئے، لوگ بدعات میں پڑ گئے، لوگ دین سے بہت دور ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، اپنی تعریفیں بڑی کرتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور لوگوں کے اوپر کھجور کی گٹھلی کے اندر جو داغا ہوتا ہے اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی یہودیوں کی کہ وہ اپنے آپ کی بڑی تعریفیں کہلوانا پسند کرتے تھے۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگوں نے، یہاں تو منع کیا گیا کہ اپنی تعریف بھی نہیں کرنی، اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ ایک سلیم الفطرت انسان جو ہے اور عقل مند انسان کبھی بھی اپنی تعریف نہیں کر سکتا، سمپل سی بات ہے نا، اسے پتا ہے میں کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل انسان ولا نفسہ بصیرہ، انسان کو پتا ہے میں کیا ہوں، ولو القی معاذیرہ، چاہے عذر بیان کرتا رہے اسے تو پتا ہے میں کیا ہوں، تو کیوں تعریف کرے اپنی؟ تو یہودی اپنی تعریفیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو اپنی تعریفیں کرتے ہیں؟ تو یہ بہت بری بات ہے اپنی تعریف خود کرنا اور یا تعریف سننا، اور یہ بھی ایک لت ہے۔ جس طرح عادتیں ہو جاتی ہیں، نشے کی بھی ایک عادت ہے، شراب کی عادت ہے، لوگوں کو بڑے بڑے برے کاموں کی عادت پڑ جاتی ہے، تعریف سننے کی عادت بھی، یہ بھی بہت بری عادت ہے، اور اس سے انسان کا اخلاق بھی تباہ ہو جاتا ہے اور اس کی آخرت بھی تباہی کے دانے پہ آ جاتی ہے۔ جس انسان کو صرف تعریف سننے کی عادت ہے، وہ انسان انتہائی نکما، اور وہ انسان انتہائی زیادہ، آپ سمجھیں کہ اس کے اندر قابلیت ختم ہو جاتی ہے جو صرف اپنی تعریفیں سنتا ہے۔ اور جو بندہ اپنے اوپر تنقید سننے کی طاقت رکھتا ہے وہ بڑی دور تک ترقی کرتا ہے، بڑی زبردست ترقی کرتا ہے وہ انسان، دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی۔ جو خوش ہوتا ہے کہ میرے اوپر کوئی تنقید کر رہا ہے، میری اصلاح کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے، یاد رکھیے گا انسان کے اندر نیگیٹو بھی نیچر ہے اور پازیٹیو بھی ہے۔ یہ بھی انسان کی نیچر ہے کہ میرے اوپر تنقید کی جائے، اصل میں اس کو بنانا پڑتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ میری تعریف کی جائے۔ جب انسان کے اندر منافقت اوپر ہوتی ہے تو پھر اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میری تعریف کی جائے۔ جب انسان کے اندر ایمان زیادہ ہوتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ٹوکا جائے۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگو میں سخت انسان ہوں، جب خلیفہ بنے، جب میں صحیح کام کروں تو مجھے کہنا صحیح کیا، غلط کروں تو مجھے پکڑ لینا۔ خطبہ دے رہے ہیں، ایک عورت نے کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں، عمر فاروق کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، ہاں میں غلط کہہ رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں فیصلہ واپس لیتا ہوں۔ تو یہاں یہودیوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو اچھا نہ کہا کرو، اللہ جانتا کون اچھا ہے کون نہیں اچھا۔ اسی طرح یہ بھی نہ کہو کہ ہم حق پہ، اللہ زیادہ جانتا کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھیں کہ وہ کیسے اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں۔ وکفی بہ اثما مبینا، یہ گناہ کے لیے، گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا، یؤمنون بالجبت، وہ بتوں کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور شیطان کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ راستہ ہے، سو اس کی پیروی کرو۔ یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ جہالت کی طرف، گمراہی کی طرف زیادہ بلاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ دین کی طرف بلانے والے لوگ زیادہ ہیں کہ گناہ کی طرف بلانے والے زیادہ ہیں۔ قوت میں کون ہے؟ کن کی بات میں زیادہ قوت ہے؟ مذہبی طبقے کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک دفعہ کسی کو کہہ دیا نماز پڑھنے کا نہیں آیا تو اس کے بارے میں بری رائے رکھ لی، بس گیا، جبکہ گناہ کی طرف کیا ہے؟
نہیں آیا تو کوئی بات نہیں جی، آپ آرام کر لیں، پھر دوبارہ پھر دوبارہ پھر دوبارہ، بار 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 کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ گناہ کی اور شیطان کی طرف بلاتے ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان کر رہے ہیں، وَمَن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، جس کے اوپر اللہ لعنت کر دیتے ہیں اس کے لیے کوئی مددگار آپ نہیں پائیں گے۔ وہ انسان کبھی سخی نہیں ہو سکتا، وہ اس انسان کے دل کو کبھی سکون نہیں مل سکتا جس انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت ان گناہوں پہ کی جاتی ہے جو کبیرہ گناہ ہے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ہے ان کے لیے حصہ بادشاہت میں سے؟ یہودی کہتے تھے ہمارے پاس ہی سب کچھ ہے، ہم ہی بڑا کچھ ہیں، تو ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ اللہ جی ہمیں ہی نگران بنا دے ساری دولت کا۔ اللہ فرماتے ہیں ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے بادشاہت کا؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ان کو بادشاہ بنا دیا جائے، اگر ان کو مالک بنا دیا جائے، اگر ان کو کچھ اختیارات دے دیے جائیں، تو وہ تو لوگوں کو تل کے برابر بھی، نکیرہ اصل میں نکیرہ یہ بھی کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے پیچھے جو وہ ایک چیز سوراخ سا ہوتا ہے جو لگا ہوتا ہے، ہم اس کو اتارتے ہیں اور کھجور کھاتے ہیں، اس کا جو نشان ہے اس کو کہتے ہیں، اتنا بھی لوگوں کو نہ دیتے۔ یہاں ایک بات تو یہودیوں کی جا رہی ہے کہ یہودی کنجوس بہت ہوتے تھے، دوسری انسان کی نیچر بیان کی جا رہی ہے کہ اگر انسان کو با اختیار بنا دیا جائے، اگر انسان کے ہی ذمہ سب کچھ لگا دیا جائے تو انسان بہت کنجوسی کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو یہ اختیارات نہیں دیے، انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات نہیں رکھے دینے کے، یہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔